باقی صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کے نام پروانے بھیجے اور ان کو لکھا کہ لوگوں سے ہمارے نام پر بیعت لے لیں اور اپنے آپ کو ہماری جانب سے منصوب و معمور سمجھو۔ فارس کی حکومت پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زیاد بن ابی سفیان کو مقرر کر رکھا تھا۔ زیاد شیعان علی میں سے سمجھا جاتا تھا۔ زیاد کی عقل و دانائی تمام ملک عرب میں مشہور تھی۔ فارس کے صوبے پر زیاد کی حکومت نہایت عمدہ قائم تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر زیاد منحرف ہو کر حضرت علی کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کر لے اور مجھ سے باغی ہو جائے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے انہوں نے زیاد کو قابو میں لانے کی تدبیر سب سے مقدم سمجھی۔ زیاد کی ماں سمیہ حارث بن قلاب سقفی کی لونڈی تھی۔ زیاد کے باپ کی نسبت لوگوں کو کچھ شبہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سمیہ کے ساتھ ابو سفیان نے زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا اور سفیان کے نطفے سے زیاد کی پیدائش ہوئی تھی۔ زیاد کی شکل و صورت بھی ابو سفیان سے بہت مشابہ تھی، لیکن ابو سفیان کے خاندان والے اور امیر معاویہ زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا کہ امیر معاویہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا گیا تو انہوں نے بیعت کرنے اور امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرنے میں تعامل کیا۔ امیر معاویہ نے اس موقع پر یہی مناسب سمجھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو، جو زیاد کے دوست بھی تھے، امان نامہ دے کر ریاض کے پاس بھیجا۔ ان کو ابو سفیان کا بیٹا تسلیم کر کے اپنے خاندان اور نسب میں شامل کر لے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ امان نامہ لے کر زیاد کے پاس فارس گئے اور وہاں سے تمام حساب اور کتاب اور خزانے کی تصدیق کر کے زیاد کو اپنے ہمراہ امیر معاویہ کے پاس لے آئے۔ امیر معاویہ نے زیاد کی خوب اوبھگت کی، ان کو اپنا بھائی تسلیم کیا۔ تمام تحریروں میں ان کا نام ابو سفیان لکھا جانے لگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا یقین کرتے، کیونکہ ان کے سامنے ابو سفیان نے خود ایک موقع پر فاروق اعظم کی مجلس میں تسلیم کیا تھا کہ زیاد میرا بیٹا ہے، اس لیے انہوں نے زیاد کو فارس کا حاکم مقرر کیا تھا۔ بس امیر معاویہ کی زیاد کی عزت اور مرتبہ بڑھا کر زیاد کو بصرہ کا گورنر مقرر فرما دیا اور اہل بصرہ کے درست کرنے اور درست رکھنے کی فرمائش بھی کی۔ زیاد نے بصرہ میں پہنچ کر اہل بصرہ کو جمع مسجد میں مخاطب کر کے ایک نہایت زبردست تقریر کی۔ اہل بصرہ اس زمانے میں زیادہ نام ہموار ہو گئے تھے اور چوریوں، ڈکیتیوں اور بغاوتوں کا زور تھا۔ زیاد نے بصرہ میں جاتے ہی مارشل لا جاری کر دیا اور حکم دیا کہ جو شخص رات کو اپنے گھروں سے باہر راستے یا پیدل دیکھا جائے گا وہ فوراً بلا سماعت اجر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس حکم کی بڑی سختی سے تعمیل ہوئی اور چند روز کے بعد اہل بصرہ کے تمام بل بجلی کی طرح نکل گئے۔